حامد میر صاحب، یہ جو صورتحال ہے یہ بار بار بدل جاتی ہے. حکومت کہتی ہے اگست 2023 تک رکنا ہے. خان صاحب نے 1 مہینے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا. رانا ثنا نے آپ کے شو میں کہہ دیا کہ آپ پہلے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیاں توڑیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پہلے وزیر اعظم اسمبلی توڑیں اور پھر آ کر ہم سے بات کریں. یہ کہاں سچویشن جاری ہے ایگزیکٹلی جب خان صاحب 9 سیٹوں پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ یہ سچویشن وہیں پہ کھڑی ہے جہاں پہ کافی دن پہلے کھڑی تھی. مجھے اس میں کوئی نئی چیز نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ جو عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی کے 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر بہت سے پرابلمز پیدا ہو گئے ہیں. سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب بار بار کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو سب نے استعفے دے دیے ہوئے ہیں اور قاسم خان سوری نے استعفے قبول کر لیے تھے، تو جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ہے وہ سب کا نوٹیفکیشن جاری کرے کہ تمام ایم این ایز کے استعفے منظور ہو چکے ہیں. لیکن نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کے کم از کم میری انفارمیشن کے مطابق 5-6 ایم این ایز جو ہیں ان کی درخواستیں موجود ہیں، جو میرے علم میں ہیں، ہو سکتا ہے اور بھی ہوں. اور انہوں نے اس میں یہ کہا کہ جی ہم چھٹی پہ ہیں، اور کسی نے کہا جی کہ میں پاکستان سے باہر ہوں، کسی نے کہا میری طبیعت خراب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اسپیکر کو کہہ رہے ہیں، اگر انہوں نے 5 اگست 2022 کی ڈیٹ میں بھی ایک درخواست دی ہو کسی نے کہ جناب میں بیرون ملک میں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسپیکر کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے استعفے دیے تھے کولیکٹیولی، جو اجتماعی استعفے دیے تھے، ان میں جو میرا استعفیٰ شامل ہے وہ اصلی استعفیٰ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب یہ جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں، 11 قومی اسمبلی کی سیٹیں خالی ہوئی جس میں 2 خواتین کی ریزرو سیٹیں تھیں، اور اب 9 سیٹوں پہ الیکشن ہونا ہے ستمبر میں. ان سیٹوں پہ بہت سے کانسٹیچوئنسیز ایسی ہیں جہاں پہ کہ ٹکٹ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اندر پچھلے 3-4 دن میں بڑی کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ کون الیکشن لڑے گا. اچھا، یہ ایک صوبے میں تو الیکشن ہو نہیں رہا، یہ تو 3 صوبوں میں ہو رہا ہے. تو اس میں مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کراچی سے جو لیاری کا حلقہ ہے، جہاں سے 2018 میں بلاول بھٹو زرداری کو شکست دی تھی عبدالشکور شاد نے، تو عبدالشکور شاد صاحب جو ہے جب ان سے یہ استعفیٰ مانگا گیا تھا 3 مہینے پہلے اور کہا گیا تھا آپ استعفیٰ دے دیں، تو وہ اس وقت بھی کافی ان کی ریزرویشنز تھی کہ میں نے بلاول کو استعفیٰ دیا اور پارٹی نے مجھے پوچھا ہی نہیں، تو انہوں نے تو سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. تو اب لیاری سے پی ٹی آئی جو ہے وہ کس کو ٹکٹ دے گی؟ تو عمران خان صاحب لیاری سے جا کے الیکشن لڑیں گے. اچھا، اسی طرح ایک اور حلقہ ہے کرم کا، خیبر پختونخوا کا، وہاں سے جو تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کے علاوہ بھی 3-4 لوگ ہیں، انہوں نے بھی دی ہوئی ہے. اسی طرح پشاور شہر سے جو شوکت علی صاحب کا حلقہ ہے، وہاں سے بھی پی ٹی آئی کے بہت سے جو لوگ ہیں وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. ننکانہ صاحب سے جو اعجاز شاہ صاحب کا حلقہ ہے، وہاں سے بہت سے لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. تو یہ عمران خان نے مناسب سمجھا کہ بجائے کہ میں یہ ٹکٹوں کے چکر میں پڑوں کس کو ٹکٹ دینی ہے کس کو نہیں دینی، تو بہتر ہے کہ 9 کی 9 جگہ سے میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیتا ہوں. لیکن اب اس میں ہوگا کیا؟ اب اس میں ہوگا یہ کہ یہ اگلے کچھ دنوں کے بعد عمران خان صاحب کی کبھی الیکشن کمیشن میں، کبھی عدالتوں میں ان کی ہیئرنگ شروع ہو جائیں گی، مختلف کیسز شروع ہو جائیں گے، پیشیاں شروع ہو جائیں گی. تو وہ کس طرف توجہ دیں گے؟ یہ اس طرف توجہ دیں گے یا 9 حلقوں میں انہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہاں پہ وہ توجہ دیں گے؟ 4 حلقے جو ہیں وہ ہیں خیبر پختونخوا کے، 2 حلقے جو ہیں وہ پنجاب کے ہیں، 4 اور 2 6 ہو گئے، اور 3 حلقے جو ہیں وہ کراچی کے ہیں. تو کراچی کے جو 3 حلقے ہیں، لیاری کے علاوہ بھی 2 حلقے ہیں، تو وہاں پہ وہ کیسے یہ ساری کمپین چلائیں گے؟ تو یہ ایک چیلنج ہے، اور اگر عمران خان صاحب اس چیلنج کو اچھے طریقے سے میٹ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں کافی مشکلات ہوں گی. تو صاحب ایک طرف ظاہر ہے اپنی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت تو نہیں چھوڑ رہے خان صاحب، مگر 1 مہینے کا الٹیمیٹم ہے وفاقی حکومت کو، مگر دوسری طرف ظاہر ہے جب خان صاحب تمام 9 کانسٹیٹوئنسیز پہ کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے انہیں چھوڑنی پڑیں گی اور پھر واپس وہاں پر ری الیکشن ہی ہوگا. مگر آپٹکس کیا ہوں گے؟ خان صاحب ایک کیمپین کر رہے ہوں گے، 9 کی 9 میں جیت جاتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک الگ قسم کے آپٹکس اور ایک دلچسپ قسم کی صورتحال ہوگی؟ جی یقیناً شاہ زیب دلچسپ صورتحال تو ہے، لیکن عمران خان صاحب کی جو سیاسی ڈیسپریشن ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے. عمران خان صاحب جب سے الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلہ جاری کیا ہے، جو معلومات سامنے آئی ہیں اس کے پیش نظر آپ کو لگتا ہے کہ وہ محسوس کیا ہوگا کہ وہ کافی بیک فٹ پر ہے. اور پھر یہ جو شہداء کا معاملہ ہے، جو انفارچونیٹ ہیلی کاپٹر کریش ہوا، اس کے اندر جو پاکستان کے افواج کے جوان اور ان کے افسران شہید ہوئے،
اس کے اوپر جو ان کی جماعت کی طرف سے شہداء کی ٹرولنگ کی گئی اس کی وجہ سے بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے، اور ریزنٹمنٹ کا اظہار ISPR نے اپنے باقاعدہ بیان میں بھی کیا، اور عمران خان صاحب کو جو کور کمانڈر تھے شہید ہوئے ان کے گھر میں جا کے باقاعدہ تعزیت بھی کرنی پڑی۔ عمران خان صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو مواد سامنے آیا ہے اس کے پیش نظر ان کے ساتھ کوئی بڑا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے اب یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں ان سے زیادہ مقبول لیڈر کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ قومی انتخاب ایک طرح سے بن جاتا ہے 3 صوبوں کے اندر، تو عمران خان نے ثابت کرنا ہے اپنی طرف سے کہ میں ہر جگہ پر مقبول عام ہوں، آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو ٹکٹوں کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کی کمپلیکیشنز اپنی جگہ پر، لیکن عمران خان صاحب چونکہ ایک کائیاں اور اس کے ساتھ ساتھ ایگو ڈریون لیڈر بھی ہیں، ان کے لیے بڑا ضروری ہے یہ ثابت کرنا، سروائیول کا مسئلہ بھی ہے اور ایگو کا مسئلہ بھی ہے کہ وہ بڑے مقبول ہیں۔ تو آپٹکس تو جس طرح کہ حامد میر نے بیان کیا ویسے ہی ہوں گے، آپ ہر جگہ پر موجود نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی جگہ پر کھمبا بھی کھڑا کر دیں تو اس کو ووٹ پڑ سکتا ہے عمران خان کے نام پر۔ نہ صرف وہ یہ سیٹ نہیں چھوڑ رہے، شاہ محمود قریشی اپنے حلقے کی سیٹ نہیں چھوڑ رہے جہاں سے انہوں نے اپنی دختر کو اب لانچ کر دیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے سٹینڈ میں، اسمبلیوں کی ڈیزولوشن کی ڈیمانڈ میں آپ کو درجنوں ایسے کنٹرڈکشنز نظر آتے ہیں جو ان کی پالیسی کا خاصہ ہے، لیکن میرے خیال میں اگر عمران خان صاحب بیک فٹ پر نہ ہوتے تو شاید اس قسم کے اقدامات نہ کر رہے ہوتے۔ عاصمہ صاحب آپ بتائیے گا، یہ بیک فٹ پر ہوتے ہوئے کنفیوژن کی عکاسی کر رہے ہیں اقدامات، یا ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک پالیسی ہے جس میں عمران خان صاحب کو امید ہے کہ وہ جو بھی کرتے ہیں ان دی اینڈ ان کے حق میں ٹرن کر سکتا ہے؟ انہیں نکالا گیا جب نو کانفیڈنس کے ذریعے تو انہیں نظر آیا کہ کس طریقے سے کراؤڈ آ گیا تھا باہر، آپٹکس ظاہر تحریک انصاف کو کریٹ کرنے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی میتھڈ ہے اس ساری کی ساری اناؤنسمنٹ کا، یا ایک بیک فٹ پر ہیں اور پینک میں یہ فیصلہ سازی ہو رہی ہے؟ جی بالکل، ایک تو وہ پریشر انڈر پریشر ہے اور بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو انہوں نے دھوبی پٹکا مارنا تھا وہ ان کے اوپر ہی اب مارا جا رہا ہے۔ مثلا یہ ساری اسٹریٹجی جو تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ تحریک انصاف کی تھی کہ اگر PDM ریزائن کرے گی تو ہم مختلف جگہوں سے اپنے مرحلہ وار الیکشنز کروا کے لوگ لے آئیں گے، 2/3 میجورٹی آ جائے گی، اور چونکہ PDM کھلا میدان چھوڑے گی لہٰذا پھر وہ اپنی منمانی کی ترامیم کر سکیں گے۔ ایک اب تو یہ زبان زد عام ہے اور اس کے اوپر بات بھی ہوتی رہی ہے۔ تو ایک طرح سے PDM نے یا جو موجودہ حکومت ہے اس نے وہی دھوبی پٹکا اس کو مارا، اور اسی طرح کی جو ترتیب ہے وہ دے دی تحریک انصاف کو، جو کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی۔ تو ان کا خیال تھا کہ وہ پریشر بلڈ اپ کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ اکتوبر میں ان کو الیکشن مل جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو نومبر کے اندر فیصلے کرنے اور باقی دیگر چیزیں وہ ہو جائیں گی، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے سرے دست۔ دوسری بات یہ جو 9 انتخاب حلقوں میں کرنا ہے، ان 9 حلقوں کے انتخاب کے لیے ہر جگہ سے جب وہ خود لڑیں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، ہم سب کو پتا ہے یہ بات، کہ یہ ایک ان کی جو فنڈنگ ہے، یا جس طرح سے کہتے ہیں کہ ہر علاقے کے اخراجات ہیں ہر حلقے کے، وہ بھی ان کو دینے پڑتے ہیں، یعنی جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ افورڈ کرتا ہے، اس کی ایک لمٹ بھی ہے۔ تو ایک سوال پھر اٹھے گا کہ ان 9 حلقوں کے لیے اخراجات عمران خان صاحب کے پاس کہاں سے آئے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سوالات اور ہیں۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بیانیہ اب کون سا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جو انہوں نے بیانیہ اختیار کیا تھا وہ سازشی خط کا تھا، وہ خودداری کا تھا، وہ غلامی کو ناقبول کرنے کا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو آیا، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ کون سا نیریٹو ہے جو کہ اگلے 9 نشستوں کے انتخاب کے لیے جگہ جگہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس دوران فارن فنڈنگ کے اوپر جو انویسٹیگیشنز ہیں، اس کے اوپر جو کاروائیاں ہیں وہ بھی زور پکڑ لیں گی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ یہ کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی خورشید شاہ صاحب نے کہ اس دفعہ جو انویسٹیگیشن ہوگی FIA کی جانب سے یا جس کی FBR کی جانب سے، وہ اب بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوگی، وہ براہ راست نشر کی جائے گی یا میڈیا کو اس کے اندر جو ہے وہ بلایا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ حکمران اتحاد بہت کلیئرٹی کے ساتھ آگے جا رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے سامنے آ جائیں تاکہ بیک فٹ پہ مزید عمران خان صاحب کو لے جایا جائے۔